بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مراد ہے ان کی دروازے پہ حاجات کو پورا ہونے والے دروازے، مرادوں کو پورا ہونے والے دروازے، سارے 14 معصومین، لیکن اس امام کو باب الحوائج بولتے ہیں ان کے دروازے کو۔ آپ جب جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرو۔ کاظمین میں مولا کا روضہ ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج یا باب المراد، یہ مرادوں کا پورا ہونے والے شہید کیا۔ 7واں امام یہ واحد امام ہے دوستو، یہ واحد امام ہے کہ جس کو ایک ہی سٹریچ میں بڑی آسانی سے یہ جملہ بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے، ایک ہی سٹریچ میں 14 برس 14 ایئرس میرا مولا زندان میں رہا قید۔ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، میں بڑی آسانی سے بول رہا، وہ آپ بڑی آسانی سے سن رہے کہ ایک ہی سٹریچ میں کئی مرتبہ آپ کو ظالم نے قید کیا، لیکن لاسٹ میں ایک ہی سٹریچ میں 14 ایئرس تک ایک ہی سٹریچ میں میرا مولا زندان میں رہا۔ لیکن وہاں پہ بھی رہ کر امام نے شیعت کو ایسے مضبوط کیا، شیعت کو ایسا مستحکم کیا کہ اس کے بعد مامون کو جبرن مجبورن اب امام کے فرزند امام علی رضا غریب الغرباء کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ولیعہد بنانا پڑا۔ شیعت کو مضبوط کیا میرے مولا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ آپ کا نام موسیٰ تھا اور آپ کے کئی القاب ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور سب سے جو کاظم ہے، کاظم کے معنی صبر کرنا، کاظم کے معنی غصے کو پی جانا۔ ایک کا دن جو ہے وہ 7ویں امام کا دن، وینسڈے کا دن، بدھ کا دن 7ویں امام کا دن، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام کا دن، 4 اماموں سے وینسڈے، اور تھرسڈے ہمارے 11ویں امام کا ہے، اب فرائیڈے ہمارے 12ویں امام کا دن ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ سیٹرڈے اللہ کے رسول کا ہے، اتوار کا دن سنڈے مولا اور مظلوم بی بی کا ہے، منڈے مولا حسن مولا حسین کا ہے، ٹیوزڈے بیمار کربلا 5ویں امام امام محمد باقر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ اس طرح ایک ہفتے میں یہ کیلنڈر ہے کہ ایک ہفتے میں ایک ایک امام کا دن۔ تو بدھ کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ بدھ ہمارے 7ویں امام کا دن۔ آپ کبھی بھی کرو، آپ اپنے ویکنڈ پہ کرو، شارجہ میں تھرسڈے نائٹ کرو، فرائیڈے کرو، ڈزنٹ میٹر، آپ کبھی بھی کرو، نیت کرو کہ اگر میرا یہ کام بن جائے گا تو میں 14,000 مرتبہ صلوات پڑھوں گا۔ آپ 5 قسم کے پھل، 5 ٹائپس کے فروٹس، کوئی بھی فروٹ، انار ضرور رکھو اس لیے کہ یہ مظلوم بی بی کا پسندیدہ پھل تھا، انار رکھو، اب کوئی بھی فروٹس کاٹ کے رکھو، سفرہ بچھاؤ، کاٹ کے رکھو، اطراف میں بیٹھو، اور بیٹھ کے جو عورتیں الگ بیٹھ جائیں، فیملی اگر ہے، ورنہ مکس نہیں کرنا، الگ روم میں عورتیں بیٹھ جائیں، مرد الگ یہاں بیٹھ جائیں، یا یہاں عورتیں بیٹھ جائیں، مرد الگ روم میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھو، 14,000 ٹائم صلوات ایک جگہ سب لکھ لیں، کوئی ایک بندہ لکھے بیٹھ کے کون کتنا پڑھا۔ صلوات پڑھنے کے بعد 14,000 صلوات کا یہ ہدیہ موسیٰ بن جعفر کو دینا۔ اس کے بعد نظر کرو، نظر دو مولا کو، 5 صلوات، 1 مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ خل، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر۔ ہر امام جو ہے کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا، 3 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 4 صلوات پڑھ کے موسیٰ بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ کیسا یہ باب الحوائج ہے، کیسی تمہاری دعائیں قبول۔ اس امام کو واسطہ دو کربلا کے باب الحوائج کا، اس امام کو واسطہ دو کربلا کے باب المراد کا، اس امام کو واسطہ دو جو مظلوم مولا عباس کا، اس امام کو واسطہ جو دو سقائے سکینہ کا، بیویوں کی سیدانیوں کے دل کی ڈھارس کا واسطہ، اور دیکھ کے بولو کہ مولا موسیٰ بن جعفر آپ کا مولا عباس کا واسطہ، میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا، یہ آپ کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں۔ تعجب مت کرو، حیرت مت کرو، کر کے دیکھنا، کر کے دیکھنا، انشاءاللہ مولا تمہاری مرادوں کو کیسے پورے کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ یہ ایک امام کا ابتدا میں ہی آپ کو میں عمل بتا دیا، اسی میں 15-20 منٹ نکل گئے۔ اس امام کی زندگی کا اور جو امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ میں صرف امام کی زندگی کے کچھ پوائنٹس کو کچھ پک کر کے مجلس پڑھا، اس لیے کیا کروں، ایک ہی مجلس ہے، تو میں چاہتا کہ پوری مولا کی زندگی کا 55 ایئرس کی لائف کا کوئی نہ کوئی ایک پہلو آ جائے۔ آپ کا علم اتنا علم بانٹا ہے،
اتنا شیعت کو مضبوط کیا کہ تیار کر کے مولا سے لوگ حدیثیں سنتے تھے اور مختلف جگہوں پہ امام اس کو بھیجتا تھا. شیعت کو ایک جگہ کرنے میں امام کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ شیعت ایک جگہ ہو جائے، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جو امامت غیبت میں چلی جائے گی، تو اس لیے اور آنے والا زمانہ اور مشکل ہو جائے گا 8ویں امام کی شہادت کے بعد. تو اسی لیے امام یہ چاہتے تھے کہ شیعت ایک جگہ مضبوط ہو جائے، شیعت کا ان کا ایمان مستحکم ہو جائے، اور ادھر بنی امیہ اور بنی عباس کا پورا بنی عباس کا ظلم. اور اسی امام کے زمانے میں وہ ایک فتنہ بھی شیعت میں پیدا ہو گیا تھا جو شش امامی والا فتنہ ہے، محمد ابن اسماعیل والا فتنہ. ابھی اس کے میں آگے چل کے بتاؤں گا، تو وہ اس لیے کہ ٹائم بھی میرے پاس صرف 25 منٹ رہ گئے شاید. تو بہرحال تو یہ کوشش کرو کہ وہ فتنے کو بھی امام کو ختم کرنا تھا. جو چھٹے امام کے جناب اسماعیل، جو چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے، ان کے انتقال امام کی زندگی میں ہو گیا تھا. ان کا بیٹا محمد ابن اسماعیل اس نے کلیم کر دیا تھا، امامت کو اس نے کلیم کیا ہے، اور بڑا لالچی اور بڑا ظالم انسان تھا. تو وہ ایک فتنہ شیعت میں ایک گروپ ادھر چلا گیا، 7ویں امام قید میں چلے گئے. شیعت کے لیے اتنا مشکل زمانہ ہے یہ 7ویں امام کا، اتنا مشکل زمانہ کہ رہبر امام پردے میں نہیں ہے، امام سامنے نہیں ہے کہ امام مسئلوں کو حل کرے، بلکہ امام زندان میں، امام قید میں. اور ظالم ہارون رشید یہی چاہتا تھا کہ امام باہر رہے ہی نہیں، تو ورنہ شیعت ایک جگہ مضبوط ہوتی جائے گی. لیکن کمال ہے اللہ کی اس حجت کا، کمال ہے میرے فرزند مظلوم بی بی زہرا کا، اس نے ایسی مضبوط کیا، ایسا مضبوط کیا کہ لوگ تڑپ گئے اور اپنے شیعت کو، اپنے عقیدے کو بچا کے رکھے، امامت کو بچا کے رکھے. ادھر محمد ابن اسماعیل کا فتنہ چل رہا، ادھر دوسرا فتنہ چل رہا، کہ شیعت ایسے ڈیویژن اس میں بڑھ گئی تھی. لیکن امام نے ایک جگہ جمع کیا کہ مامون کو مجبور کر دیا کہ وہ غریب امام کو اپنا ولیعہد بنائے. بہرحال دوستو، 7ویں امام کے زمانے میں محمد ابن اسماعیل، یہ کون تھا محمد ابن اسماعیل؟ یہ 7ویں امام کے بڑے بیٹے، بڑے بھائی، چھٹے امام کے بڑے فرزند اسماعیل ابن جعفر صادق. ان کا انتقال ابہا ایک جگہ ہے مکہ اور مدینے کے بیچ میں، وہاں پہ ہوا. تو امام نے ان کی میت کو آل دا وے جنت البقیع لے کر آئے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کر، تعمیر کر دے اور روشن کر دے. وہاں لا کے بند کفن کھول کے پورے مسلمانوں کو بتایا، دیکھو میرا بیٹا اسماعیل کا انتقال ہو گیا. امام جانتے تھے آنے والا فتنہ کیا ہے، دفن کر دیا. ان کا بیٹا محمد ابن اسماعیل یہ ایک ایسا لالچی انسان، گریڈی پرسن، یعنی امام کا سگا بھتیجا، بڑے بھائی کا بیٹا. آپ سوچو، اصل میں کہتا ہوں کہ امام کا قاتل تو یہ، اس نے جا کے ہارون رشید کو، ہارون نے اس کو خریدا تھا. یہ نہیں بتا کہ ہارون امام کا قاتل نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، لیکن اس نے بھی انیشیٹو کیا، یہ بھی قاتلوں میں ہے امام کا، ہارون کے ساتھ یہ بھی امام کے قاتلوں میں، اور جس نے زہر دیا وہ بھی قاتلوں میں. بہرحال تو زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ امام کو بہت ہی مشکل زمانہ جس کو بولتے ہیں وہ 7ویں امام کا زمانہ. ہر امام کا زمانہ مشکل تھا. میں یہ نہیں بولا کہ ایک امام کا کم تھا، ایک امام کا زیادہ تھا. تو محمد ابن اسماعیل یہ لالچی تھا، گریڈی تھا، اس نے جا کے شکایت کی تھی. ہارون نے جب دیکھا کہ ہر طرف اتنے ظلم کے بعد بھی مصنف جعفر کے پاس لوگ جاتے، ان سے تعلیم لیتے، ان کے مدرسے کو چلاتے، اس نے کہا کہ کوئی ایسے آدمی کو پکڑو ان کے خاندان کا کہ جو آ کے دربار میں شکایت کرے، اور میں اس بیسس کے اوپر مصنف جعفر کو قید کر لوں اور ان کو زندان میں ڈال دوں. لوگوں نے چیک کیا، پتہ چلا یہ بندہ ہے محمد ابن اسماعیل. حکومت کے لوگ آئے اس کے پاس، آ کے کہا کہ ہم تجھے اتنے 1000 دینار دیں گے، تو بغداد آ کے دربار میں مصنف جعفر اپنے چچا کی شکایت کر. سوچو سوچو سوچو، امام زادہ ہے، امام کا سگا بھتیجا ہے. سگا پیسہ کیا چیز، حرام کھانے کی عادت ہوگی تو یہی ہوگا. میں بہت بڑا جملہ بول رہا، حلال کھاؤ گے ہمیشہ خمس دے کے رہو گے، حق مظلوم بی بی زہرا دو گے تو تمہارا پیٹ میں حلال رہے گا، تمہاری اولاد حلال کھائے گی، تمہاری نسلوں میں حلال رہے گا، تو ولایت امیر المومنین تمہارے پاس رہے گی. بہت امپورٹنٹ میسج تھا کہ حرام کی اگر انسان کو عادت ہو جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما. میرے ایک ہی خواہش ہے سننے والوں کو، امام بارگاہ علی رضا سے، کہ کوشش کرو کہ مصنف جعفر کی زندگی کے اس پہلو کو. آپ نے
وہ آیا, حکومت کے لوگوں نے آگے اس سے کہا کہ آپ آ کے شکایت کریں, تو یہ کمبخت راضی ہو گیا, اتنے پیسے میں بک گیا. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, پلیز غور سے سننا, ہر چیز میں کمپرومائز کرو, بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین عزاداری حسین. کبھی پیسے کے خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ آج آپ ایک جگہ ہے, کل آپ کو کوئی آفر کرے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے, مولا کی شان میں کچھ بول دو, مولا شیعت کے خلاف کچھ بول دو, کبھی نہیں کرنا. نیور ان یور لائف, نیور ان یور لائف. کبھی پیسے کے خاطر ولایت کو نہیں بیچنا, عزاداری کو نہیں بیچنا. آج پرابلم ہے دوستوں, میں کھل کے نہیں پڑھ سک رہا, میری مجبوری ہے. آپ سمجھے میری بات کہ آج مارکیٹ میں, اور شکر کرو کہ مارکیٹ ابھی اتنی گرم نہیں ہوئی, اگر گرم ہو جائے ویسے گرم ہو گئی, لوگ مسلسل بکتے جا رہے. کہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سن لو, میں کیا کروں, 1 گھنٹے اس امام کے لیے 5 دن چاہیے مجھے, صرف 7ویں امام کے اوپر. تو پھر میں ڈیٹیل میں جا کے امام کی زندگی کے حالات آپ کو بتاؤں. میں نے تو صرف 1 گھنٹے میں پک کیا ہے. آخری بات بول دیتا, آخری بات, بی بی شتیتا کس کی کنیز تھی؟ آپ بولیں گے وائی آر یو سیئنگ دس, رائٹ. اللہ ہم سب کو نیشاپور کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. غریب امام کی زیارت کو جب جانا ہے, اللہ ہم کو نصیب کرے. غریب امام سے ہر زائر نیشاپور ضرور جاتا ہے. نیشاپور ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, اس زمانے میں وہ راستہ تھا غریب ٹورس جانے کا. تو آج بھی نیشاپور میں آلموسٹ 1200 ایئرس سے ایک میرے غریب امام کی خدمگاہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, سر پہ رکھ, اس جہاں میرے مولا کے پیر کے نشان ہے, پیر کے نشان, اور اس میں سے پانی آتا 1200 سال سے, بڑا شفا کا پانی. جب آپ وہ شہر کا مشہور زیارت خدمگاہ امام علی رضا غریب الغربا اللہم صلی اللہ علیہ ہے, تو وہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے اس نیشاپور سٹی میں جب آپ انٹر ہوتے تو کئی راؤنڈ اباؤٹس ہیں. جس راستے سے آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, اور وہیں پہ رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹوم ہے, بہت بڑی ایک روزہ بنا ہوا ہے. کوئی امامزادے کا روزہ نہیں ہے, کوئی امامزادی کا روزہ نہیں ہے, سمجھے بات, کوئی امامزادہ یا امامزادی کے, ایران میں بہت ہے امامزادوں کے روزے, امامزادی کے روزے, لیکن یہ نہ امامزادے کا روزہ ہے نہ امامزادی کا روزہ, بلکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے بی بی شتیتا کنیز مسبنہ جعفر. بس 7 امام کی شہادت ولادت کے لیے میں ایک مجلس پڑھا, اور میں ان کا بی بی شتیتا کا ذکر نہیں کروں, اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بی بی شتیتا غریب کنیز تھی جو نیشاپور میں رہتی تھی, اور مولا مدینہ منورہ میں رہتے تھے, ان ہزاروں میل دور, اتنا ڈسٹینس. اور وہ زمانہ کہ اگر نیشاپور سے کوئی مدینہ منورہ جائے, اللہ ہم کو زیادہ نصیب, مہینوں لگ جائے, اون پہ تو ٹریولنگ ہوتی تھی. تو یہ بی بی شتیتا نیشاپور کی غریب عورت, ہر سال ہارون کا زمانہ, ظالم ترین حاکم کا زمانہ, لیکن اس دور کے شیعہ خمس پابندی سے دیتے تھے, اور ایک شخص کو نومینیٹ کیا تھا, وہ سارے لوگوں کا خمس کو جمع کر کے, پیسے جمع کر کے لے جا کے مدینہ منورہ میں امام کا, اس زمانے میں بڑا لوگوں کو ہوتا ہے کہ امام کے حق کو دینا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے, آج یہ فکر ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے. حلال رزق ہو جائے گا, تمہارے رزق میں برکت ہوگی, تمہارا بینک کا اکاؤنٹ پلس 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 پلس. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بہت احتیاط سے, بہت ختم کر رہا, 5 منٹ. بی بی شتیتا بھی کھڑی ہوئی تھی راستے میں, اس کو پتا تھا کہ آج کے دن یہ جائے گا, یہ شخص جائے گا. وہ اون پہ وہ جانے لگا تو اس کو روکا, جانتا تھا وہ یہ بھی مولا کی کنیز ہے. روک کے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے پوچھا تم مولا کے پاس جا رہے, خمس لے کے جا رہے. اس نے کہا 2 منٹ ہے, میں ابھی سامنے گھر تھا, گھر سے لے کے آتا. گھر گئی, گھر جا کے یہ پارچا, یہ دیکھ رہے آپ, یہ کپڑا, یہ اتنا پارچا جس کو بولی, وہ لے کر آئی, آ کے کہا یہ میرے مولا کو دے دو. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ خمس ہے. اس نے کہا you don't have shame, تم یہ بھیج, لوگوں نے ہزاروں تومان دیے, ہزاروں دینار دیے, اور تم یہ بھیج. اس نے بڑے آرام کے ساتھ کہا اے عبداللہ یہ تو خمسی میرا اتنا, اس لیے میں یہ دے رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے, لی, اس نے سامان میں رکھ, چلے گیا, ختم کر رہا ہوا. مدینہ منورہ پہنچا, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مولا کو جا کے اس نے پوری لسٹ دی, میں بہت شارٹ کر دیا, کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں,
لسٹ دی. لسٹ دے کے کہا مولا یہ بزنس مین نے اتنا دیا, یہ بزنس مین نے اتنے ہزار, یہ اتنے ہزار, اتنے, پوری لسٹ دے کے پیسے رکھ دیے ساتویں امام کو. مولا نے پوری لسٹ دیکھی اور اس سے کہا کہ عبداللہ یہ بتا شتیتا کا خمس کہاں ہے؟ دیکھو مولا وہاں بیٹھے ہوئے, شتیتا یہاں, میں یہی تو بولنا چاہ رہا, ختم کر رہا ہے. اس نے کہا ہم سوری, نیچے گیا اپنے سامان وہاں سے لا کے کپڑا دیا. امام نے اس کا کپڑا لیا, اپنے کفن میں رکھا, اپنے کفن میں. اس کے بعد اپنے پاس سے ایک کپڑا دیا, 30 تومان دیا, 50 تومان دے کے کہا کہ عبداللہ جا کے بول دینا شتیتا کو کہ ہم نے اس کے خمس کو قبول کر لیا, اور یہ جو پیسے دے رہے اس سے اس کے حالات صحیح رہیں, اور اتنے دن کے بعد اس کا انتقال ہوگا. اس سے کہا عبداللہ سے جب انتقال ہو جائے تو غسل و کفن دے کے میت کو رکھنا, ہم آ کے نماز جنازہ پڑھیں. اس کو سمجھ ہی نہیں. اس نے کہا اوفو, شتیتا کا کیا مقام ہے, اتنا سا خمس ہے. میں یہی تو کہہ رہا میرے یوتھ کو, اگر تم خمس پابندی سے تو کبھی لے آف نہیں ہوگے جاب سے, کبھی نیور. اس لیے کہ تمہارے رسک کا پروٹیکشن ہے, وہ رسک کا پروٹیکشن ہے. اس کے بعد بزنس میں کبھی لاس نہیں ہوگا, جاب میں کبھی لے آف نہیں ہوگے, ہسبینڈ اینڈ وائف کی لائف تمہاری اچھی رہے گی, اولاد نہیں بگڑے گی اس لیے کہ تم حلال کھلا رہے. بوڑھے ماں باپ کو حلال کھلاؤ بھائی, حرام مت کھلاؤ. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس میں وہ گیا دیا, میں کیا کروں میرا وقت ہو گیا, بالکل ٹائم نکل گیا ہاتھ سے, دے دیا. شتیتا بہت خوش ہو گئے, اگر صحیح کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں نے جو خمس دیا ہے میرے مولا نے قبول کر لیا تو یہ میری عید ہے, میری بندگی کی معراج ہے. کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا مولا نے میرے اس عمل کو قبول کیا. مولا نے کہا کہ میں نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا, اور اب جتنے دن بڑھے تھے دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ مولا نے وعدہ کیا, مصعب بن جعفر کا وعدہ ہے. غسل و کفن ہوا, میت تیار ہوئی. اب لوگ حیرت میں تھے کہ مولا تو مدینہ منورہ میں, یہ ہم نیشاپور میں کیسے آئیں گے. کچھ دیر گزری, رکھی ہوئی میت کچھ دیر گزری, لوگ انتظار کر رہے تھے, ہر طرف دیکھ رہے, دیکھا سامنے سے گھوڑا سوار تیزی کے ساتھ, سر چہرے پہ نقاب, تیزی کے ساتھ آئے, آ کے گھوڑے سے اترے, اپنے نقاب کو الٹا, دیکھا میرا مصعب بن جعفر. ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلیہ. مولا آئے, سب نے آگے بڑھ کے بوسا لیا, سلام کیا, کہا. مولا نے کہا میت تیار ہے, تو ان لوگوں نے کہا مولا جنازہ تیار ہے. گئے, جو ورثہ تھے ان سے اجازت لی, پھر امام نے جنازے کی نماز پڑھی. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. جس کی جنازے کی نماز زمانے کا امام پڑھائے تو دوستو اس کی بخشش کیسے ہوگی. وہ جو ہڈن لائف ہے, جو اندھیری زندگی ہے, اس کا آغاز پھر یہ نماز امام کی نماز سے ہوگا, تو اس کا پوری وہ ایٹرنل لائف, اس کی برزخ کتنی آرام کے ساتھ ہوگی. اللہ ہم کو نصیب کرے, ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نصیب کر دے. لوگوں نے مسافہ لیا اور کہا مولا کیا آپ ادھر سے گزر رہے تھے, آپ آ گئے. اب امام کا جملہ, میرے آخری جملے, امام کا جملہ کیا ہے. امام نے کہا کہ میں گزر نہیں رہا تھا, میں آیا ہوں خاص طور پہ اس کے لیے. کہا کیوں؟ تو کہا یہ ہمارے حق کو ادا کرتی تھی, ہم نے اپنے حق کو ادا کیا. بس you understand now what I said. یہ عابد بلوانی کے جملے نہیں, یہ میرے امام کے جملے, کہ وہ ہمارے حق کو ادا کرتی تھی, ہم نے اپنے حق کو ادا کیا. بس دوستو یاد رکھو, سننے والوں, امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے میں یوتھ کو بول رہا کہ تم لوگ لاؤ ریولیوشن. تم اپنی سے, ہر لڑکا لڑکی کام کر رہے, ہر لڑکا لڑکی کام کر رہے, تمہاری سیلری میں انکریمنٹ چاہتے, تمہارے رزق میں برکت چاہتے, تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق مضبوط رہے, تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق شارجہ دبئی میں دنیا میں جان جان سنے جا رہے, یہ مجلس تمہارا رزق ہمیشہ کھلا رہے. کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا کہ اس کا رزق بند ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں پلس 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 ہو. پلس پلس چاہتے ہو تو یہ حق ادا کرو. یہ حق, فائدہ اس میں یہ کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا بینیفٹ. یہ اتنا بڑا فائدہ ہے.
اور اب مصنف جعفر کی زندگی کا اللہ بی بی شتیتا کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو مولا کی بارگاہ میں غریب سے غریب مقام عطا کرے۔ اس خاتون نے ہم کو ایک مکمل پیغام دیا۔ بس دوستوں میں I'm so sorry